میں اور حمید بن عبد الرحمن دونوں عمرہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے عازم سفر ہوئے، مکے کے لیے روانہ ہوئے، حجاز کے لیے. فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر. ان لوگوں نے عزم کیا اور اپنے عزم کا اظہار کیا کہ سفر کے لیے جا رہے ہیں حجاز مقدس اور مکے اور مدینے حرمین شریفین کی زیارت ہوگی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، وہاں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت آج بھی موجود ہے. چلتے ہیں وہاں جس صحابی سے بھی ملاقات ہو جائے، کسی صحابی سے، تو ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. لو لقینا، اگر ہماری ملاقات کسی صحابی رسول سے اگر ہو جاتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو تقدیر کے انکار کے سلسلے میں واویلا مچائے ہوئے ہیں. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ داخل المسجد. اتفاق سے مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی. ہم دونوں داخل ہو رہے تھے اور وہ بھی مسجد میں آ رہے تھے. فاقتنفته انا وصاحبی. اقتنف یقتنف اقتناف کہ معنی کنارہ پکڑنا، کنارے ہو جانا، جانب میں ایک جانب ہو جانا. چنانچہ میں اور میرے ساتھی نے ان کو دونوں طرف سے گھیر لیا، دونوں جانب کھڑے ہو گئے، ایک طرف میں ہو گیا ایک طرف ہو گیا. جیسے چلتے ہیں نا تین آدمی ساتھ ساتھ میں، اور جو اہم آدمی ہوتا ہے جس سے گفتگو کرنی ہوتی ہے اس کو بیچ میں رکھتے ہیں اور دونوں آدمی دونوں طرف ہو جاتے ہیں، اسی کی تعبیر کی ہے. فاقتنفته انا وصاحبی احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ. وضاحت بھی کر دی کہ ہم میں سے ایک آدمی دائنی طرف ہو گیا اور دوسرا آدمی بائیں طرف ہو گیا. فظننت ان صاحبی، یہ سب یحییٰ بن یعمر بیان کر رہے ہیں، فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی. میرا گمان تھا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی، میرا ہم سفر جو میرے ساتھ ہے حمید بن عبد الرحمن، گفتگو کرنے کے لیے مجھے ہی ذمہ داری دے گا. ہوتا ہے بعض لوگ تیز ترار ہوتے ہیں، بات اچھی طریقے سے کرنا جانتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے ان کو، تو خود بخود وہ سمجھ لیتے ہیں کہ گفتگو کا نمائندہ مجھے ہی بنایا جائے گا. تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا ساتھی مجھے ہی گفتگو کرنے کا موقع دے گا، اور میں نے گفتگو شروع کی. فقلت یا ابا عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن. یہ عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا لقب کنیت ہے. فقلت یا ابا عبد الرحمن قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم وذکروا من شانہ. کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ رونما ہوئے ہیں، قبلنا فی قریتنا وفی بلادنا وفی جانبنا. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے رونما ہوئے ہیں، ظہور پذیر ہوئے ہیں، یقرؤون القرآن ویجودونہ، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوب پڑھتے ہیں اور اچھا قرآن پڑھتے ہیں. ویتقفرون العلم، تکفر یتکفر تکفرا کی معنی تتبع، علم کے اندر تتبع کرنا، علم کو خوب تلاشنا، اس میں خوب جستجو کرنا، تحقیق کرنا. وہ علم میں تتبع کرتے ہیں، بہت گہرائی میں جاتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، بہت ہی باریکیاں علم سے تلاش کرتے ہیں، معمولی سے علم کو بہت گہرائی سے لیتے ہیں. یتکفرون العلم. اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ علم کے اندر بہت تتبع اور تحقیق سے کام لیتے ہیں اور بہت باریک بینی سے علم کو دیکھتے ہیں.
وذکروا من شارہم، اور بھی ان کے حالات بیان کیے، ان کی خصوصیات بیان کی۔ اب اصل مدے پر آئے، وہ کہنے لگے وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ قدر کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی جس تقدیر کے ہم لوگ قائل ہیں، جو تقدیر ہمارا عقیدہ ہے، جو تقدیر ہمارا ایمان ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں، اور ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، اور اس کے پیدا ہونے اور اس کی کیفیت کا سب علم اللہ کو حاصل ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، انفن کے معنی کسی بھی چیز کا ابتداءً وجود میں آنا، جیسے مستأنف، استأنف یستأنف استیناف، السرینو کسی چیز کے وجود میں آنا۔ جملہ مستأنفہ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہاں سے اس جملے کا آغاز السرینو ہو رہا ہے، اس جملے کا پہلے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں۔ مبتدعۃ، وجود میں السر نو آنا، پہلے سے اس کا کوئی تصور نہ ہو، پہلے سے اس کا کوئی خاکہ نہ ہو، پہلے سے اس کی کوئی ترکیب و تدبیر نہ ہو، پہلے سے اس کا کوئی علم نہ ہو۔ ان الامر انف، معاملات السر نو وجود میں آتے ہیں، ایک دم اچانک پیش آ جاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ اچانک پیش آ جاتا ہے، پہلے سے اس کا کوئی خاکہ نہیں ہوتا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نعوذ باللہ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو انفن وجود میں آتی ہے، اچانک وجود میں آتی ہے، السر نو وجود میں آتی ہے۔ یہ بات انہوں نے پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اذا لقیت هؤلاء فاخبرهم انی بریء منهم وانهم براء منی، براء اور براء دونوں، انہوں نے سب سے پہلے تو حکم لگا دیا اس پر، اور ان کو بچانے اور ان کے تحفظ کا نسخہ بھی دے دیا۔ ان دونوں سے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی تمہاری ملاقات یہاں سے جانے کے بعد اگر ہو ان سے، تو ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ ہم سے بری ہے، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا، ایمان کا اور دین کا کوئی تعلق نہیں، شریعت کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، اور میں ان کے مسلک سے بیزار ہوں۔ انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ وہ ہم سے بری ہے، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا دین ان کے دین کی طرح نہیں، اور ان کے دین اور ان کے مسلک سے ہم مطمئن نہیں۔ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اور پھر انہوں نے جو بات قسم کھا کر کے کہی وہ آگے کی بات ہے، آگے کی بات بہت زیادہ تاکید کے ساتھ، بہت زیادہ مؤکد طریقے سے قسمیہ طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہی، یعنی قسم کھا کر کے کہی لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ یہ ایمان بالقدر ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ ایمان بالقدر کے قائل نہ ہو، وہ ایمان قدر پر نہ لائیں، اس وقت تک ان کا بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تب بھی اللہ اس سونے کا ایک ذرہ بھی قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ قدر پر ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایمان قدر پر لائے بغیر وہ مومن نہیں، جب مومن نہیں تو اس کا کوئی نہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور ایمان بالقدر ہی نہیں بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزوں پر یکساں ایمان لانا ضروری ہے۔
جس کو ہم لوگ ایمان مفصل کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. یہ ہر مومن کو اتنا ایمان لانا ضروری ہے. میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور میں ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتہ بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے ہونے پر، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یہ اتنا ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک ایمان نہ لے آئے ان میں سے 7 چیزوں پر، اور ایک چیز بھی اگر کم ہے تو اس کا کوئی نیک عمل، اچھا سے اچھا عمل بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومنی کے عمل اللہ کے قبول ہوتا ہے. ثم قال، اب آئی بات، یہ تو ہوئی تمہید، پس منظر، آگے کی حدیث کا پس منظر اور خلفیہ. جو اصل حدیث ہے وہ اب آ رہی ہے، اور جس حدیث پر انہوں نے سنائی اپنے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، حدثني ابی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مدینے کی بات، مدینے کے اندر مسجد نبوی میں بہرحال آپ کی مجلس لگتی تھی، مجلس تعلیم، مجلس ذکر، مجلس نصیحت، سب وہی لگتی تھی. آپ کی باتیں چل رہی تھی، آپ نصیحت فرما رہے تھے، آپ ہدایات دے رہے تھے. اچانک بالکل پاس سے ایک آدمی نمودار ہوا اور ہمارے مجلس میں آ گیا، اور جو تعجب کی بات انہوں نے بیان کی، متضاد بات، تعجب نہیں بلکہ متضاد بات بیان کی، کہ اس وقت مدینہ کوئی بڑا شہر آج کی طرح نہیں تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، جس کے جتنے لوگ تھے وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. جیسے گاؤں میں گاؤں کے لوگ ہر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اگر غیر مسلم بھی تو اس کو بھی پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کو بھی پہچانتے ہیں. کوئی بچہ نکلتا ہے، کس کا بچہ ہے؟ فلاں کا بچہ ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتا ہے. تو پہلی تعجب کی بات تو یہ ہوئی کہ وہ آدمی، جو ایک نیا آدمی آیا ہماری مجلس میں، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. تو چلو بھائی، پہچانتا نہیں تھا تو کوئی ایسی تعجب کی بات تو نہیں ہوئی. کہا کہ تعجب کی بات تو اب آئے گی کہ پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا اس کو، اور اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. بھائی جب ہمارے گاؤں میں ایک نیا شخص نظر آئے گا تو ظاہر بات ہے یا تو وہ گاؤں کا ہوگا، اور گاؤں کا ہے نہیں اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں. یقیناً کوئی مسافر ہوگا، کوئی مہمان ہوگا. کسی ایسے چھوٹے سے گاؤں میں آپ چلے جائیے جہاں بہت کم جایا کرتے ہیں، یا پہلی مرتبہ گئے تو بہت سے لوگ آپ کو پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے، یہ کون ہے؟ پوچھیں یہ کون ہے؟ یہ کون؟ پتہ نہیں کون ہے، پوچھتے ہیں. ارے ہاں یہ فلاں صاحب ہمارے ہیں نا، وہ خلیل صاحب، ان کے جاننے والے ہیں، انہیں کے یہاں ہیں، مہمان ہیں. لیکن اچانک جب آئے کوئی تو اس پر آثار سفر تو ہونے چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں سفر جب لگ کرتے تھے دور دراز سے تو آثار سفر بدن پر نمایاں ہوتے تھے. جانور پر بیٹھ کر کے آتے تھے، دھول دھڑکے سے لپٹ ہو جاتے تھے، غبار آلود ہو جاتے تھے، چہرے پر بالکل ہوائیاں اڑتی تھی، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، آثار سفر نمایاں ہوتے تھے. یہ دونوں میں سے کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی، اس شخص، نئے شخص کے اندر نہ آثار سفر نمایاں تھے اور نہ کوئی پہچانتا تھا. آثار سفر نمایاں نہیں تھے تو کوئی پہچاننا چاہیے، کوئی پہچانتا نہیں تو مسافر ہونا چاہیے. مسافر بھی نہیں تھے اور وہاں کا کوئی آدمی پہچانتا بھی نہیں تھا. یہ بڑے تعجب کی بات تھی.
استلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اور تم سفید کپڑے جیسے ابھی پریس کر کے، ابھی دھل دھلا کر کے، لانڈری سے نکال کر کے لا کر کے پہنے، اور شدید سواد الشعر، سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، لا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تکلف مجلس حضور میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھا بھی کس طرح، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، گھٹنے کے بل بیٹھے جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق سے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا معمول تھا اس طرح بیٹھنے کا، اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے جا کر ملا دیا، ایک دم بالکل بے تکلفانہ انداز میں اور بالکل جانے پہچانے دوستانہ انداز میں اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس میں ہی بڑا تعجب ہوا کہ صحابہ کرام تو بڑا آپ کا وقار، آپ کی توقیر و تعظیم اتنی کرتے تھے کہ آپ کے چہرے انور کو جی بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا کسی سے، روب سے بھی اور عظمت سے بھی، اور یہ اجنبی آدمی اس طرح کے بیٹھ رہا ہے حضور کے پاس، آ کر کے گھٹنے سے گھٹنے ملا دے رہا ہے، اور اس سے اور زیادہ بے تکلفی یہ کی وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلی کو، عَلَى فَخِذَيْهِ، ہی ضمیر ایک قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی ہتھیلی کو آپ کے ران مبارک پر رکھا، بیٹھا گھٹنا ملا کر کے اور اپنے ہتھیلی کو آپ کے ران مبارک پر رکھا، اور فخذیہ کی ایک ضمیر ایک قول کے مطابق ضمیر لوٹ رہی ہے اسی آنے والے شخص کی طرف، فخذیہ علی ووضع کفیہ علی فخذیہ نفسہ، اپنے گھٹنے پر اپنے ران پر رکھا۔ بہرحال دونوں انداز بے تکلفانہ اور دوستانہ ہے، اس سے بھی لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور ہر جملہ، ہر بات، ہر حرکت اس کی تعجب خیز۔ اب یہاں سے شروع ہوا سوال و جواب، وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکارتے تھے، آس پاس کے کوئی شخص سوائے یہود کے آپ کا نام لے کر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ یہ پکارتے تھے، اور یہ اسلام کر یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اچھا بھائی، فقال رسول اللہ، اچھا حضور کو تو معلوم تھا کون شخص ہے، کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا پوچھے گا، کیا جواب دینا ہے، سب معلوم آپ کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، یہ ہے اسلام، ظاہر اعمال، عمل بالجوارح، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اقرار باللسان کے بعد اقرار باللسان بھی اس میں شامل ہے، ان تشہد اللہ، زبان سے اقرار کرو، زبان سے شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو اگر تم کو استطاعت۔ قال صدقت، عجیب بات ہے، سوال بھی اور تصدیق بھی، سوال بھی کریں اور تصدیق، یہ کام تو ممتحن کا ہوتا ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد تصدیق کرتے ہیں، بہت صحیح جواب دیا، اور پھر نمبر دے دیتے ہیں اس کو، لیکن ایک سائل، متفتش، باحث، جو حق کا متلاشی ہو، علم کا متلاشی ہو، وہ سوال کرے اور پھر وہ تصدیق کرے۔ آپ اگر سوال کریں مثلا
کہ یہ کیسے ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور میں مطلب بتا دوں تو آپ کہیں صحیح کہا آپ نے. ارے جب معلوم تھا پوچھا کیوں؟ مجھ سے پوچھا کیوں؟ تو ایک سائل، ایک طالب کی حیثیت سے وہ آئے تھے اور حضور سے سوال کیا، اور سوال جب مل گیا، جواب مل گیا، تو کہتے ہیں صدقت، بہت صحیح جواب دیا آپ نے. اچھا بھائی، پھر آگے بڑھے، پھر دوسرا سوال کیا، پوچھا فاخبرنی عن الاسلام فعجبنا قال فعجبنا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال عجبنا له يسأله ويصدقه. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی عجیب بات ہے، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر دوسرا سوال کیا اس نے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے تو اسلام بتا دیا، ظاہر اعمال کو اسلام کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، شہادت، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، وغیرہ وغیرہ. ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ ہے ایمان، جس پر دل کو جمانا اور دل سے تصدیق کرنا اور دل کو اس پر مطمئن کرنا ضروری. اور جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہا گیا ہے، وہ اسی ایمان کی ترجمانی ہے، اسی ایمان کی ترجمانی ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ اسی ایمان کی ترجمانی ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر اچھی یا بری، یعنی ہمارے لیے اچھی، وہ تو اللہ کے لیے سب برابر ہے. اللہ نے ہر چیز کو اچھا ہی بنایا ہے. ہماری نظر سے وہ بری ہے، یا ہماری نظر سے ہماری نسبت سے وہ اچھی ہے، یا ہماری نسبت سے وہ بری ہے. ہم کو نقصان اگر اس سے بظاہر دنیا بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تقدیر اچھی نہیں تھی. ہم کو اگر اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقدیر اچھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے اچھا ہی بنایا ہے. بہت سے شر میں کبھی کبھی اکثر خیر نکل آتے ہیں، وہ ہم کو نظر آ جاتے ہیں. تو شر بھی ہمارے لیے شر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بناتے ہیں. بعض مرتبہ ہم کو تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بنائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا. کیوں؟ لعلہم یرجعون. بندہ ہماری طرف پلٹ کر کے آ جائے، ہم ان کو آزماتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، کبھی خوشیوں سے، کبھی پریشانیوں سے، خوشحالیوں سے، اور کبھی پریشانیوں سے، بیماریوں سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے، کون بندہ ہمارا خوش ہو کر کے ہماری طرف متوجہ ہوگا اور کون بندہ پریشان ہو کر کے ہماری طرف متوجہ ہوگا. یہ اللہ کو معلوم. کسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بہک رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو تنگی ہے اس لیے یہ بھٹک رہا ہے. خوشیاں مل جائیں گی، خوشحالیاں مل جائیں گی، فوراً یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا شکر کے طور پر. چنانچہ اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دیتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اس کو اور مزید تنگی اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو اور بھٹک جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تنگی، خوشحالی راس نہیں آتی، خوشحالی میں بھٹکتے ہیں، وہ بہکتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. جب تنگی آتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے، مسجد دوڑتے ہیں. بیماری میں کیسے مسجد دوڑتے ہیں ہم؟ جب بیماری آنے لگتی ہے اور کوئی تباہی آتی ہے، کوئی بربادی آتی ہے، مسجد سب دوڑتے ہیں مسجد کی طرف. اللہ اللہ اللہ. اچھی بات ہے، کوئی میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، اچھی بات ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی جن کو راس نہیں آتی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ تنگی دے کر کے ان کو اپنے طرف لوٹاتے. مطلب اخذناہم بالبأساء والضراء. بأساء
تکلیفیں، ذرہ مصیبتیں، پریشانیاں مصیبتیں، سرا اور درا دونوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس نظریے سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لانا چاہتے ہیں اپنے راستے پر اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے صاحب، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس پر ایمان لانا کہ ہمارے اعتبار سے جو چیز بری ہے وہ تقدیر بھی اللہ کی ہے، اور ہمارے اعتبار سے جو چیز اچھی ہے وہ تقدیر بھی اللہ کی۔ قال صدقتہ، پھر کہا انہوں نے صدقتہ۔ تیسرا سوال، قال فأخبرنی عن الإحسان، احسان کی تشریح آگے اللہ کے رسول نے فرما دی۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ احسن یحسن، احسان کے معنی کسی چیز کو اچھے سے اچھا بنانا، بہتر سے بہتر بنانا۔ طبخت الطعام واحسنته، ہر چیز کو اس کے اعتبار سے اچھا سے اچھا بنانے کے لیے احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا اور اچھے سے کیا، کسی کو قرض دیا تو اچھے سے دیا، کسی سے قرض لیا تو اچھے سے لیا، کسی کا قرض وصول کیا تو اچھے سے وصول کیا، وہاں پر احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو احسان کے معنی ہر عمل کو اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچانا۔ ایک تو ہے کہ واجبی طور پر جس سے فرض ادا ہو جائے یا وہ چیز ادا ہو جائے، لیکن اسی چیز کو ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور مرتبہ کیا ہے۔ اچھا بنانے کے ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ اب کھانے کو اچھا بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور مشروبات کو اچھا بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور لباس کو اچھا بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ کھانے کو اچھا بنانے کا طریقہ، اس میں اچھے طریقے سے مسالہ ڈالا جائے، اس میں تیل اچھے طریقے سے ڈالا جائے اور ڈھنگ سے اس کو بنایا جائے، خوب پکایا جائے، یہ اچھا بنا۔ اور یہی طریقہ اگر ہم لباس پر اپنائے تو کہ لباس کو اچھا بنانے کا طریقہ یہ ہے، خوب اس میں مسالہ ڈالا جائے، خوب اس میں تیل ڈالا جائے، خوب اس کو آگ میں بھونا جائے، کرتے کو دے دیجئے کڑاہی میں، بھونتے رہیے۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا بنا رہے ہیں۔ کھانے کو بنایا تو میں نے اسی طرح اچھا، اس کپڑے کو اچھا بنا رہے ہیں اس طرح سے۔ نہیں، ہر چیز کے لحاظ سے اس کا معیار کیا ہے یہ معلوم کرنا پڑے گا اور اس معیار پر پہنچانا، تب ہوگا احسان۔ کسی کی خدمت کر رہے ہیں آپ، خدمت کا اعلیٰ معیار کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سے خدمت لے رہے ہیں آپ، اس کا اعلیٰ معیار کیا ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اعلیٰ معیار کیا ہوگا؟ روزہ رکھ رہے ہیں اس کا اعلیٰ معیار کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے ان کے جوامع الکلم پر کہ عبادات میں انہوں نے ایک ایسا معیار بیان کر دیا جو سب کے لیے یکساں اور فٹ ہے، سب پر فٹ ہو گیا۔ وہ کہا احسان کی جو تشریح فرمائی آپ نے، احسان کا جو ترجمہ کیا یا اس کا جو بدل پیش کیا آپ نے، وہ نماز پر بھی فٹ ہے، روزے پر بھی فٹ ہے، حج پر بھی فٹ ہے، زکوٰۃ پر، تمام طاعات پر فٹ ہے، دنیاوی چیز کا نہیں، تمام طاعات پر، دینی چیز پر۔ فرمایا مشہور جملہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے سب سے اعلیٰ معیار کہ عبادت اس طرح کرو، بندگی اللہ کی اس طرح کرو۔ عبادت سے مراد صرف نماز اور روزہ رکھنا نہیں، بندگی، اللہ کی بندگی ایسی کرو، زندگی ایسی گزارو۔ ہم نے اس کو کہاں سمیٹ دیا ہے؟ صرف عبادت کی، نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، روزہ اس طرح رکھو، اللہ کہا ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ اس لیے کہا کہ بندگی ایسی کرو، بلکہ زندگی ایسی گزارو۔ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، کھیتی کر رہے ہو،
سو رہے ہو، جگ رہے ہو، باہر ہو، اندر ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، پوری زندگی میں یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا تصور تو یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ ہر کس و ناکس کو یہ اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا، انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور بعض جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی طرف توجہ کرنے میں، مراقبے میں، ان کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ عام انسانوں کو یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تصور قائم کر لے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے تجلیات کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے انوار کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی طاقتوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اللہ کی طاقت اس کے۔ یہ ذرا سا مشکل ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ کا رسول بیان ہی نہ فرماتے۔ لیکن اگر یہ مقام فوری طور پر حاصل نہ ہو سکتا ہے چند مجاہدے کے بعد حاصل کر سکے ہم، تو کم سے کم دوسرا مقام تو حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے ہر شخص کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ احسان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ یہ درجہ بھی اگر حاصل نہیں ہے کسی کو عبادت میں اور بندگی میں، تو پھر وہ احسان پر عمل نہیں کر رہا۔ احسان اس کی عبادت میں اور بندگی میں نہیں ہے۔ کم سے کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، اندھیرے میں اجالے میں، تنہائی میں مجمع میں، یہ خیال ہمیشہ رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا تصور آ جائے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں، کم سے کم نیکیاں نہیں تو کم سے کم برائیاں ضرور دور ہو جائیں گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔